वो रास्ता जो पाँव से नहीं दिल से तय होता है, नजफ से करबला को जाता है। नजफ अशरफ में बाबुल इल्म के दर पे सलाम अकीदत पेश किया, इसने ज़ियारत का शरफ पाया। ज़हे किस्मत ज़मीन की जन्नत करबला की तरफ चल पड़ी। एक दुनिया मेरे आगे थी, हर फर्द मिल्लत की किस्मत का रोशन सितारा नजर आया। इश्क व अकीदत के बहरे बेकरां में मेरी ज़ाते बेनिशां भी शामिल हुई। दिल में हर में इमाम का इश्क, लबों पर हुसैन ज़मान के जल्द आमद की दुआ और अलमदारे करबला की याद में अलम हाथों से बुलंद किए आज़मे सफ़र था। ये रास्ता आसी तय करते हैं कि हुर बन जाएं। शब आशूर इमाम अलैहिस्सलाम ने चिराग बुझाकर फरमाया, जिसे जाना है चला जाए, ये अहले वफा से अहद का रास्ता है। सुबह आशूर हज़रत हुर ने सफ़र इश्क किया, मलाइका ने इस्तकबाल किया, इमाम अलैहिस्सलाम ने बाहों में थाम लिया। करीम करबला ने बड़ी करीमी की, मगर हुर ने लम्हों में सदियों का सफ़र तय किया। ये वही राह है और हम इसी राह के राही हैं। हमारा तयक्कुन है इमाम हमें भी कबूल कर लेंगे। हम जैसे संग दिलों पर इमाम की करीमी की निगाह पड़ी तो दुरे नजफ बन जाएंगे। इसी अज़्म के साथ नजफ की गलियों से करबला पैदल सफर शुरू किया। सफर के आगाज में ज़ायरीन कसीर तादाद में नजर आते हैं। लाखों की तादाद में ज़ायरीन नजफ की गलियां तय करते हैं। कंधे से कंधा मिलता है, एक दूसरे से शफकत से पेश आते और आगे बढ़ जाते हैं। चंद कतरे मिलकर नदी नाले बनकर दरिया में गिरते हैं। यूं इश्क व मुअद्दत का लामुतनाही समंदर वसी तर हो जाता है। राहे बहिश्त का आगाज। नजफ शहर से चंद किलोमीटर के बाद शाराए नजफ का आगाज हो जाता है। यहाँ से हर 500 मीटर की दूरी पर एक पुल नस्ब है। 1452 पोल्स करबला तक लगाए गए हैं। ये 80 किलोमीटर का सफर है। इस शाहराह पर कूफा और बसरा के काफिले भी आन मिलते हैं। ये तवील शाहराह करबला से मिलाती है। 80 किलोमीटर तक इमाम बारगाहें कम और मुआक्कब ज्यादा हैं। मुअक्कब में ज़ायरीन के लिए सहूलियात होती हैं, ताम, इस्तराहत, हत्ता के मोबाइल चार्ज करने का इंतज़ाम, कपड़े धोने और सुखाने की मशीनों की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान वादियुस्सलाम और नजफ की गलियों को तय करते हुए 10 किलोमीटर सफ़र के बाद शाहराह पर मौजूद पहले मुअक्कब के बाहर पहुँचे तो इराकी मेज़बान ने अपनी ज़ुबान में पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा। मुअक्कब में दाखिल हुए तो सुर्ख कालीन, गाँव तकिए आरास्ता थे। खुश्क मेवाजात से ज़ायरीन की तवाज़ो की जा रही थी। मुअक्कब में ईरानी ज़ायरीन खुश्क मेवाजात से खुद को गरमाते हुए हालात हाज़रा पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू का महवर उन दिनों शाम में होने वाली जंग थी। मुसलसल 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने से थकन का कुछ एहसास हुआ तो मुअक्कब में कुछ देर आराम किया। ये सफ़र का पहला दिन था। बाहर सूरत 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना था ताकि 3 दिनों में करबला पहुंच सकूं। चुनाचे फिर से सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ते में मुद्दतों के बिछड़े दोस्त मिले जिनसे मुलाकात को कई साल बीत गए थे। जिंदगी में कई लोग आते हैं, बिछड़ जाते हैं, ताहम करबला से जुड़े हों तो मिल ही जाते हैं। किसी हमदम का करबला के रास्ते पे मिलना किसी नेमत से कम नहीं होता। पैदल चलते हुए कई ऐसे लोग भी नजर आए जो कई साल कबल दारे फना से दारे बका कूच कर चुके थे। दुनिया भर से आने वाले काफिलों में किसी चेहरे में किसी की झलक नजर आती है तो कोई किसी अजीज का मुशाबेह नजर आता है। बढ़ते कदमों के साथ मेरी याददाश्त तेज हो रही थी। बचपन से करबला से मंसूब जो मरसिए, मजालिस और वाक़यात सुने थे, सब याद आ रहे थे। एक और कदम हो गए शब्बीर के नज़दीक। अक्ल शऊर का सफ़र तेज़ी से तय होता है। ये अफलाक का सफ़र है जो दिल से तय होता है। पाँव दिल बन जाते हैं जिन्हें पहुँचने की जल्दी और जाने की तड़प होती है।
امام کے عشق میں ڈوبا تیز قدموں سے کربلا کے بہشتی راستے پر چل رہا تھا۔ ہر شخص تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، ہر بڑھتے قدم کے ساتھ امام کے نزدیک تر ہو رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا روزہ روحانی مقناطیسیت کا حامل ہے۔ نوحہ خاں عاطر حیدر کی آواز میں ایک موکب سے نوحے کی صدا بلند ہوئی، ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک، ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک۔ یہاں پاکستانیوں نے بھی موکب لگایا ہوا تھا، قدم قدم پر موکب تھے، ہر موکب پہ ٹھہراؤ ممکن نہ تھا۔ سفر طویل تھا، میزبان منت سماجت کر رہے تھے کہ موکب سے کچھ کھا لیں۔ بچوں نے ٹیشو پیپر کے ڈبے تو کسی نے پانی کے چھوٹے پیکٹ اٹھائے ہوئے تھے۔ زائرین تیزی سے راہ طے کرتے ہوئے کھجوروں کے ٹوکرے سے چند کھجوریں اٹھاتے اور آگے بڑھ جاتے۔ خون جماتی سردی اور سفر کی تھکان سے اب چائے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن مجھے عراقی نہیں پاکستانی چائے پینا تھی۔ عراقی چائے میں کڑواہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اس راستے کی کرامت یہ بھی ہے جو سوچا جائے وہ ملتا ہے۔ خواہشات پوری ہوتی ہیں، دعائیں تو قبول ہوتی ہی ہیں۔ ابھی ہم نے چائے پینے کا سوچا ہی تھا کہ سامنے موکب نظر آیا۔ ایرانیوں نے چائے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ موکب سے صدا آ رہی تھی، چائے ایرانی، چائے لیمو۔ یہ ایرانی ترش چائے یعنی لیمو والا قہوہ تھا۔ ایک کپ نوش کیا، چائے لبوں سے دہن میں اتری تو جیسے ساری تھکان اتر گئی تھی اور ہم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اے کربلا ہم آ رہے ہیں۔ زائرین قافلوں اور انفرادی صورت میں پیدل چل رہے تھے، کوئی کانوں میں ہینڈ فری لگائے نوحے سن رہا تھا تو کوئی زیارت عاشورہ پڑھتا عشق کی راہ پر رواں دواں تھا۔ میں نے کچھ فاصلہ قافلے سے جدا ہو کر طے کیا۔ نجف سے کربلا، عزائے کرام کا ایک اژدہام تھا، قدم کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، لبوں پر اے کربلا ہم آ رہے ہیں نوحہ سجا ہوا تھا۔ میں پہلی بار کربلا کی طرف جا رہا تھا، خیالات نے چشم تصور سے 61 ہجری کا سفر کیا۔ کربلا کے صحرا میں پہنچا، امام علیہ السلام کی صدا سنائی دی، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ میں بے ساختہ پکار اٹھا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اے امام میں حاضر ہوں، میری اولاد، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے امام میں آ رہا ہوں کربلا کی طرف جہاں آپ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، آپ پہ جانثار کر دیتا، میں بھی اشقیاء کے نیزے تلواروں کا سامنا کرتا۔ جب آپ نے نماز ادا کی تو مثل سعید میں بھی آپ کا مدافع بنتا۔ اے کاش میں روز عاشور آپ سے پہلے شہید ہو جاتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا۔ آنکھیں پرنم تھیں اور میں حسین زمان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کر رہا تھا۔ تھکتا تھا تو سیدہ زینب کے سفر کی تھکاوٹ یاد کرتا تھا۔ کربلائی راستوں پہ قدم جمائے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اپنے پیروں سے یوں گویا ہوتا، آج حق ادا کر دیا، میرے دل کے ہم قدم بنے ہو، آج حق ادا کر دیا۔ دل آج جلد کربلا پہنچنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور جانے کے لیے بے قرار ہے۔ بروز قیامت گواہی دینا، تمہیں ہمیشہ گناہ کے راستے پر چلایا، مگر آج اپنے امام کے لیے تمہارے واسطے سے جا رہا ہوں۔ بروز قیامت خدا کے حضور گواہی دینا کہ مثل حر یہ قدم امام کی طرف بڑھائے تھے۔ اہل عراق کی بے مثال خدمت۔ ایک موقف پہ عراقی نوجوان بلند صداؤں سے مسافروں کا استقبال کر رہے تھے۔ اے زائرو خوش آمدید، اے خوش نصیبو خوش آمدید۔ میری نظر موقف کے باہر آویزاں بینر پر پڑی جس پہ صاحب موقف کے بزرگوں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ اس پہ درج تھا خادمین زوار حسین علیہ السلام۔ اہل عراق زائرین کے خدام ہونے پر فخر کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ خادم زوار لکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم حج و زیارت کی ادائیگی کے بعد لکھتے ہیں زوار اور حاجی۔ عراقی بہت کریم ہیں، کیوں نہ ہو، وہ کریم کربلا کے زائرین کے خدام ہیں۔
تاریخ میں کسی تحریک میں اس قدر شفقت اور کریمانہ خدمت کی مثال تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ نجف سے کربلا پیدل زیارت کرنے والوں کے لیے عراقیوں کی خدمت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، ایسی محبت کہ جس کا نظارہ کہیں اور نظر نہیں آتا، ایسی چاہت کہ دل جس کا موطرف ہو جائے، ایسی اپنائیت کہ اجنبیت کا احساس مٹ جائے، ایسا ماحول کہ جس میں آپ ایک بار جا کر ہمیشہ کے لیے کھو جائیں، ایسا منظر کہ جس کا نظارہ آپ کی آنکھوں میں گھر کر لے، ایسا سفر کہ آپ کو جنت کا احساس ہو۔ عراقیوں کی خدمت کی اور کیا مثال ہے۔ ایک عراقی نے بتایا، سال بھر ماہ سفر کا انتظار کرتے ہیں، سارا سال انتظار کرتے ہیں تاکہ بے مثال خدمت کریں، لیکن کریم کربلا کی کرامت سے ہمارا رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہی ہو جائے۔ ہم زائرین کی خدمت کرتے ہوئے امام سے کچھ مانگتے تو نہیں، مگر ہمارے رزق میں برکت اور فراوانی ہو جاتی ہے جو ہمارے کسی اور عمل سے نہیں ہوتی۔ اہل عراق کی بیشتر تعداد مالدار نہیں ہے، لیکن زائرین کی بے مثال خدمت کرتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر شامی انڈا بنانے کی سکت ہے، یا شوارما بنانے کی، چائے کا سٹال لگانے کی استطاعت ہے، یا محض چائے پانی پلانے کی گنجائش، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق خلوص دل سے اہتمام کرتا ہے۔ مہمان نوازی کے مناظر نجف سے کربلا دیکھنے کو تو ملتے ہیں، تاہم کربلا کی طرف تمام راستوں پر اس سے مختلف مناظر نہیں ہوتے۔ پیدل سفر کے دوران ہر عراقی کو ہاتھ جوڑ کر ایک ہی بات کہتے سنا کہ امام علیہ السلام کے نام پہ رک جاؤ، دسترخوان سے کچھ کھا لو۔ خدمات کی عجیب مثال قائم کرتے ہیں، جس سے جیسے بھی ممکن ہوا زائرین سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جہاں سے بھی گزر ہو خوش آمدید کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کربلا کے راستے میں زائرین کے لیے کیمپ میں ایک عراقی کو زائرین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا، آپ زائرین کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں، جب یہ کروڑوں لوگ اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جانتے ہیں دن رات زواروں کی خدمت کرنے والے شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، جب یہ زائرین یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو گویا ہماری روح ہی نکل جاتی ہے۔ طویل انتظار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کب 40 کے دن آئیں گے اور ہم دوبارہ زائرین کی خدمت کریں گے۔ اس روحانی سفر کے مسافر ایک دوسرے کو زائر سے مخاطب کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ اگر کسی بوڑھی خاتون نے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو اس کی مدد کی جاتی، ویل چیئر پر سفر کرنے والے معذور کو راستہ دیا جاتا۔ پیدل سفر میں بچے، بوڑھے، خواتین اور جوانوں کی کثیر تعداد شامل تھی۔ ان میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو سینوں پہ ہاتھ مارتے، مرثیہ پڑھتے ہوئے قدم بقدم بڑھتے جاتے تھے۔ بوڑھے کمر سے چادر باندھتے چستی اور پھرتی سے اور جوان پرعزم قدموں سے کربلا کی سمت بڑھتے چلے جا رہے تھے۔